مر رہے ہیں۔ میں پی ڈی ایم والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو بلاول صاحب نے مہنگائی کے خلاف کراچی سے مارچ روانہ کیا تھا اور اربہ خرچ کر کے کرائے پر لوگوں کو لا کر پنڈی تک پہنچایا تھا کہ میں مہنگائی کے خلاف لانگ مارچ کر رہا ہوں۔ پی ڈی ایم نے حکومت سنبھالتے وقت اعلان کیا تھا کہ ہم مہنگائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ڈار صاحب نے آتے وقت اعلان کیا تھا کہ میں ڈالر کو 200 روپے پر لاؤں گا، لیکن ڈار صاحب، بلاول صاحب، شہباز صاحب، جناب پلوریوان صاحب، ڈالر تو چھوڑو، آج کے لمحے میں ڈالر ملتا نہیں ہے۔ 6000 کنٹینر سمندر میں بیر جہازوں میں پڑے ہیں، اس میں دوائیاں ہیں، بچوں کی کتابیں ہیں، کارخانوں کے لیے خام مواد ہے اور کارخانے بند، مزدور بے روزگار۔ آپ ان کا غم تو نہیں کر سکے کہ ہماری غیرت مند قوم کو 1 کلو آٹے کے لیے ٹرکوں کے پیچھے لگایا۔ مر تو کیا، اب تو ہمارے محترم اور باعزت خواتین بھی گھروں سے نکلنے پر مجبور ہے۔ شناختی کارڈ ہاتھ میں لیے ٹرکوں کے پیچھے بھاگتی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ پھر سندھ میں قطار میں ایک مزدور شہید ہو گیا اور بچے ان کے انتظار میں تھے کہ ابو ہمارے لیے آٹا لائے گا۔ لوگوں نے ان کے باپ کی لاش کو کندھوں پر اٹھا کر ان کے گھر پہنچایا اور ان کے دروازے کے سامنے رکھا۔ ان کے بچوں کو آٹا تو نہیں ملا، لیکن باپ کی لاش پہ رونے لگے۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، یہ ظالم لوگ، یہ مافیاز، یہ ورلڈ بینک اور IMF کے ایجنٹ، یہ استعمار کے غلام، یہ نالائق اور نااہل، کہیں پی ڈی ایم کے نام پر، کہیں پیپل پارٹی کے نام پر اور کہیں پی ٹی آئی کے نام پر تمہاری اوپر مسلط ہے۔ انہوں نے اداروں کو تباہ کیا، انہوں نے عدالتوں کو بھی توقیر کیا، انہوں نے پاکستان کے شناختی کارڈ کو، پاکستان کے پاسپورٹ کو، پاکستان کی قوم کی شناخت، شلوار اور قمیص کو پوری دنیا میں بدنام کیا، اور آج نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ میرے بھائیوں، پاکستان کا بجٹ خیرات، پاکستان کا بجٹ باہر کی دنیا کے امداد، پاکستان کا کل بجٹ باہر کی دنیا کے قرضوں پر بنتا ہے، اور آج مرکزی حکومت کے ساتھ تنخواہوں کے لیے پیسہ نہیں ہے، صوبائی حکومتوں کے ساتھ تنخواہوں کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ میں خود فائنانس کا طالب علم ہوں۔ اس ملک کا کل بجٹ 9.7 ٹریلین ہے، اس میں سے 4.1 ٹریلین یعنی 40,000 ارب سے زیادہ سود میں اور قرض میں یہ واپس کرتا ہے۔ 40,000 صوبوں کو دیتا ہے، مرکز کے ساتھ کیا پیسہ بچتا ہے؟ اور اب حالت یہی ہے کہ دنیا میں کوئی قوم، کوئی ملک آپ کے وزیر اعظم کا فون اٹینڈ نہیں کرتا، ان کے استقبال کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی نے گزشتہ عرصے میں پاکستان کو تباہ کیا، معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ ان کا ویژن لنگر خان ہے، ان کا ویژن مسافر خان ہے، اور اب نئی حکومت نے حالات کو دیکھ کر پاگل خانے بنانے شروع کیے، اس لیے کہ ہر 5واں پاکستانی ڈپریشن کا شکار ہو گیا۔ 70,000 ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں نشے کی بیماری میں
مبتلا ہو گئے. آج ڈالر نہیں مل رہا ہے, مزدور صبح نکلتا ہے, مایوس گھر واپس جاتا ہے. میرے بھائیوں دوستوں, کرنا کیا ہے؟ میں اس لیے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ وسائل کی کمی نہیں ہے, مینجمنٹ کا مسئلہ ہے, کرپشن کا مسئلہ ہے, نااہلی کا مسئلہ ہے. آج قومی اسمبلی میں بھی ایک تماشا لگا ہے, اور آپ کی اس صوبائی اسمبلی میں بھی ایک تماشا جاری ہے. یہ بلی اور چوہے کا کھیل عوام کے لیے نہیں ہے, چند مفاد پرستوں کے لیے ہے. ان معاشی دہشت گردوں کے خلاف جہاد کرنے کا وقت آیا ہے. ان سیاسی دہشت گردوں کے خلاف نکلنے کا وقت آیا ہے. میرے دوستو, ان لوگوں کے عالیشان بنگلے یہ تمہارا خون پسینہ ہے. ان لوگوں کے بینک اکاؤنٹ میں یہ ارب ہا کی دولت یہ چوری کا مال ہے. انہوں نے اداروں کو لوٹا, انہوں نے بینکوں کو لوٹا, انہوں نے توشہ خانوں کو لوٹا, انہوں نے ہر وہ جرم کیا کہ اگر اس ملک میں احتساب کا کوئی نظام ہوتا تو پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی کی پوری قیادت اب جیلوں میں ہوتی. لیکن وہ دن ضرور آئے گا انشاءاللہ کہ اڈیالہ جیل ہوگا اور یہی لوگ ہوں گے, کوٹ لکھپت جیل ہوگا اور یہی لوگ ہوں گے. یہ نہیں بچ سکتے ہیں. آئندہ الیکشن میں لوگ ووٹ کے ذریعے اس کا احتساب کریں گے. انہوں نے پاکستان کو تباہ کیا, پاکستان کو اندھیروں میں دھکیلا, پاکستانی عوام کے ہاتھوں میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ہتھ کڑیاں ڈالی. کیا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے آپیا کو امریکہ کے حوالے کیا؟ کیا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے کشمیر کو انڈیا کے حوالے کیا؟ کیا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے ریمنڈ ڈیوس 3 لاہوریوں کے قاتل کو پروٹوکول کے ساتھ واپس بھیجا؟ کیا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے ہمارا دشمن ابھی نندن کو پروٹوکول کے ساتھ واپس بھیجا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اسمبلیوں میں موجود ہے, لیکن انہوں نے عوام کے لیے ایک قانون نہیں بنایا. انہوں نے آئی ایم ایف کے کہنے پر قوانین بنائے, بیرونی دنیا کے این جی اوز کے کہنے پر قانون بنائے ہیں, لیکن ملک کے خاطر, دردی کے خاطر, عوام کے خاطر انہوں نے ایک بھی فیصلہ نہیں کیا. یہ لڑتے ہیں آپس میں اپنے مفادات کے لیے. ان کا اتفاق ہے کہ اس ملک میں غربت ہو, ان کا اتفاق ہے کہ اس ملک میں جہالت ہو, ان کا اتفاق ہے کہ اس ملک میں مہنگائی ہو تاکہ لوگ بھوکا رہے اور اپنے غم میں جلتا رہے اور ان کی جرائم پر ان کا نظر نہ ہو. لیکن جماعت اسلامی انشاءاللہ تعالی اب میدان میں کڑی ہے. اللہ نے ہمیں موقع دیا, ہم مہنگائی کو ختم کر سکتے ہیں. پی ڈی ایم, پی ٹی آئی, پیپل پارٹی مہنگائی کا نام ہے. پی ڈی ایم, پی ٹی آئی, پیپل پارٹی جہالت کا نام ہے. پی ڈی ایم, پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی اس ملک میں امریکی غلامی کا نام ہے. جماعت اسلامی آئے گی, ہم عدل اور انصاف کے حکمرانی کو قائم کریں گے. جماعت اسلامی آئے گی, ہم انشاءاللہ ظلم اور سود کا نظام ختم کریں گے. جماعت اسلامی آئے گی, ہم آپی اب بہن کو واپس لائیں گے. جماعت اسلامی آئے گی, ہم کشمیر کو انڈیا سے آزاد کرا کر دم لیں گے. لیکن دوستو, ایک جدید اسلامی ریاست, ایک جدید اسلامی پاکستان کے لیے جہاں جہالت کا ختم ہو جائے, جہاں آپس کے نفرتیں ختم ہو, جہاں میرٹ, عدل, انصاف اور ترقی کی طرف پوری قوم مارچ شروع کر لے, اس کے لیے ترازو کا ہونا اور ترازو لانا, ترازو پر ٹپ لگانا ضروری ہے. انشاءاللہ آئندہ الیکشن